ہم نے اپنے ایک مہمان کا معزز مہمان کا تعارف کرایا تھا. خوشنود اختر لاشاری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آنریبل گیسٹ موجود ہیں, جو آج انسانی اعضاء کی پیوندکاری کا بل 2010 پاس ہوا ہے, اس حوالے سے جو ہے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اشاری صاحب, سب سے پہلے یہ بل انسانی اعضاء کی پیوندکاری یعنی یہ کیا ہے؟ کیونکہ پاکستان میں ایز سچ اس طرح کا کوئی سٹیپ پہلے نہیں اس طرح نون سٹیپ لیا گیا, تو سیلینٹ فیچرز جو ہے وہ خاص طور پہ اس کے شیئر کیجئے گا. یہ بل ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں تھوڑی اس کی اگر آپ اجازت دیں تو اس کی بتاتا ہوں کہ یہ اس کی نوعیت جو ہے وہ کیا چیز ہے. پاکستان میں کو جو اموات ہوتی ہیں اس میں کوئی 50,000 اموات جو ہیں سالانہ کسی نہ کسی اپنے آرگن کے فیل ہونے سے ہوتی ہیں. صحیح. اس میں سب سے زیادہ جو ہیں وہ گردوں کے فیل ہونے کے اموات ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر جو لیور ہے اس کی, اور پھر ہارٹ فیلئر کے کیسز ہیں اور اس طرح دیگر ہیں. تو اس کے اوپر پہلے کوئی قوانین جو تھے ہمارے اس طرح کے نہیں تھے کہ اس کو کیسے ریگولیٹ کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے کچھ عرصہ پاکستان جو تھا اس کو آرگن ٹریڈ یا آرگن بازار بھی کہا جاتا تھا, جس کے بیچ میں کڈنیز اسپیشلی کڈنیز کا جو تھا خرید و فروخت کا ہوتا تھا. اور آپ نے خود بھی پروگرام اس میں کیے تھے کہ کچھ لوگ ہیں جن سے کچھ گردے جو ہیں ان سے چھین لیے جاتے ہیں غیر قانونی طور پہ. اور نہ صرف اس سے کہ جس کا گردہ لے لیا جاتا تھا اس کی صحت جو ہے وہ انڈینجر ہو جاتی ہے, کیونکہ جب گردہ اس کا ایک نکل جائے اور دوسرا اگر ہیلدی گردہ ہو بھی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام کو ایسا بنایا ہوا ہے کہ اس کو کانسٹنٹ جو ہے کیئر کی اور اس کی میڈیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے. اور وہ اگر مہیا نہ ہو اور غیر قانونی طریقے سے اس کا علاج اپنا آپریٹ کیا جا رہا ہو اس کو نکالنے کا, تو اس کے اپنے ایک امپلیکیشنز ہوتی ہیں. دوسری طرف یہ تھا کہ جب بھی کوئی ٹرانسپلانٹیشن ہوتی ہے تو اس میں 2 آپریشن جو ہیں وہ ہوتے ہیں. صحیح. ایک جس کا آرگن لیا جاتا ہے, ایک اس کا آپریشن ہے, ایک جس کو لگایا جاتا ہے اس کا آپریشن ہے. اور یہ دونوں جو ہیں بڑی اہم نوعیت کے آپریشنز ہوتے ہیں. اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو یہ ابھی جو موجودہ قانون جس کو آج پریزیڈنٹ صاحب نے اسینٹ دیا اور وہ بن گیا ہے, یہ ایک بہت بڑا ایک لینڈ مارک ایک لا ہے جس نے جو ان ایتھیکل پریکٹسز جو تھیں ٹرانسپلانٹیشن میں, جس میں خرید و فروخت سب سے بڑی تھی, اس کو ختم کیا ہے. اب اس قانون کے تحت ڈونیشن جو ہیں 2 قسم کی ہیں. ایک ہے جو لیونگ ڈونرز جو ہیں وہ دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا اس میں انسان زندہ ہو تو تبھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ایک اس کو ریگولیٹ کیا گیا ہے کہ کون دے سکتا ہے ڈونیشن, اس کے کیا قواعد ہوں گے اور کس رجیم کے تحت جو ہے اس کو جو ہے عملی جامہ بنایا جائے گا. دوسرا اس کے بیچ میں ہے جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں. اگر میں فوت ہو جاتا ہوں تو میں اپنی زندگی میں اگر ہوش و حواس کے ساتھ ایک ڈکلیریشن دے دیتا ہوں اور میری عمر جو ہے وہ 18 سال ہے, اس سے زیادہ ہے, تو میرے مرنے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ میری یہ وصیت ہے, میری یہ ڈونر جو آرگنز ہیں یہ ڈونیٹ کر دیں, جس میں گردہ. اچھا اللہ شریف صاحب, یہاں پر ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, اس کے آرگنز جو ہیں وہ ڈونیٹ کرنے ہیں, تو اگر وہ خود نہیں لکھ کر گیا ہے, اس کے کون سے وارث ایسے قانونی ہوں گے, اس سے پیرنٹس بھی نہیں ہیں یا کوئی بچے ایسے نہیں ہیں جو کہ لائک قانونی ایئرز جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں, تو پھر اگر وہ ڈونیٹ کرنا چاہے تو وہ کس طرح سے کرے؟ لیکن جو ہمارا قانون ہے اس کے بیچ میں تو اس نے ابھی زندگی میں خود ڈونیشن کرنی ہے. اگر اس نے نہیں کی تو پھر جو اس کے والدین جو ہیں, اگر وہ زندہ ہیں حیات ہیں تو پھر وہ, اگر وہ بھی نہیں ہے, اگر وہ نہیں ہے تو پھر ان کی اولاد جو ہے. صحیح. اگر اولاد بھی نہیں ہے, میرا مطلب پوچھنے سے یہ تھا کہ پھر اگر کوئی مطلب کوئی اٹھا کے لے جائے اس کو, نہیں, پھر اس کے لیے ہے کہ اس قانون کے بیچ میں دیا گیا کہ ہر شہر, ہر ہسپتال, ہر ضلع کی ایک ایویلویشن کمیٹی جو تشکیل دی گئی. وہ ایویلویشن کمیٹی میں نہ صرف یہ کہ میڈیکل ایکسپرٹس ہیں, اس کمیٹی کے بیچ میں اس علاقے کے جید حضرات جن کو کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے, وہ ان تمام چیزوں کا جائزہ لے کے تو وہ پھر فیصلہ کریں گے. اچھا لاشاری صاحب, ایک اور جو مسکنسیپشن ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ اس بل پہ دستخط ہو گئے ہیں تو عام عوام کی کچھ ریزرویشنز ہیں وہ یہ سمجھنا شروع ہو گئی ہے کہ اس بل پر دستخط ہونے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹرانسپلانٹیشن آل ٹوگیدر روک دی جائے, جس سے کئی لوگوں کی جان جو پہلے ٹرانسپلانٹ سے بچ سکتی تھی اب ضائع ہو جائے. تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. یہ بڑا امپورٹنٹ یہ کویسچن ہے, کیونکہ یہ اکثر فورم کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ جی شاید اس کے بعد جو ہے جو ڈونرز, کیونکہ اوپر پابندی لگ گئی کہ جی صرف جو بلڈ ریلیٹیوز ہیں وہی ڈونر ہو سکتے ہیں لیونگ, تو پھر ہم کہاں سے کریں. صحیح. اس میں ایک تو پہلی بات یہ ہے
کہ جو اس کا ڈونیشن جو ہے یہ ایک آخری قدم ہوتا ہے. اس سے پہلے اس کے اگر گردے کی آپ مثال لے رہے ہیں کہ اس کی زیادہ ٹرانسپلانٹیشن ہوتی ہیں تو گردے میں اس کے پہلے اس کے علاج ہیں جس میں ڈائلسس جو ہے ریگولر پہ کیا جاتا ہے. تو وہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اب ڈائلسس کے اوپر انسان ہو تو وہ اس کو جو اشد ضرورت ہو. دوسری اس میں بات یہ ہے کہ جو ہم نے پچھلے 1 سال کا ڈیٹا دیکھا ہے اس کے بیچ میں ٹرانسپلانٹیشن، حالانکہ یہ قانون تو ایز اے آرڈیننس جو تھا وہ کیونکہ اسمبلی سیشن میں تھی تو آرڈیننس پہلے آ گیا تھا، تو آرڈیننس تو یہ چل رہا تھا قانون کی شکل میں. تو 1 سال میں جو ٹرانسپلانٹیشن ہوئی ہیں وہ تعداد میں زیادہ ہیں جو پہلے اللیگل ہوتی تھیں. ایک اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اللیگل جو بھی کوئی کام کیا جائے وہ ہمیشہ چھپ کے ہوتا ہے. بالکل. اس کے بیچ میں پروسیجرز فالو نہیں کی جائے، فالو اپ بالکل نہیں ہوتا. کچھ بھی نہیں ہوتا نا. بندے کو لے کے آئے، آپریشن کیا، اس کو بھگا دیا، کوئی پتہ نہیں کہ اس کی زندگی بعد میں کیا ہوگی. اب اس سے یہ نہ صرف یہ کہ آپریشن نہیں رکیں گے بلکہ انسان ڈونر اور ریسیپینٹ دونوں جو ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ قدرے بہتر